سلمان بخاری کی کتاب دورنگا سے ان کی کہانی۔ ایک انسان جو ہنس سکتا تھا۔ میرا نام فہمیدہ ہے۔ یہ کافی پرانا کالج کے دنوں کا قصہ ہے۔ ان دنوں شگفتہ میری سہیلی ہوا کرتی تھی۔ شگفتہ کو دوسری بولیاں بہت بھاتی تھیں۔ مجھ سے ہمیشہ کہا کرتی کہ علم میں اضافے کے لیے اپنی بولی کے علاوہ دوسری بولیاں سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے اس نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ فرانسیسی زبان پڑھنا لکھنا سیکھے گی تاکہ اپنے دل پسند فرانسیسی لکھاریوں کے ناول افسانے وہ انہی کی زبان میں پڑھ سکے۔ وہ خود بھی عبرانی زبان سیکھنا چاہتی تھی۔ ہم دونوں نے فیصلہ کیا کہ ہم دونوں ان دو زبانوں کو پڑھنا اور لکھنا سیکھنے کی مشق کریں گے۔ 1 ماہ بعد دیکھیں گے کہ کون کتنی مہارت حاصل کرتا ہے۔ شگفتہ نے دن رات لگا کر فرانسیسی زبان لکھنے کی مہارت حاصل کی۔ سارا دن وہ مشق کیا کرتی۔ ادھر میں بھی عبرانی زبان کا قاعدہ ہر روز پڑھا کرتی، جملے لکھنے اور بولنے کی مشق کیا کرتی۔ ہم دونوں کو ایک ہی ماہ میں پوری طرح دونوں زبانیں لکھنا پڑھنا آ گئیں۔ ہم دونوں بہت خوش تھیں کہ اتنی جلدی ہم نے اپنی مادری بولی کے علاوہ دوسرے دیسوں کی زبانوں میں مہارت حاصل کر لی ہے۔ شگفتہ وکٹر ہیوگو موپاسا کی کہانیاں انہی کی زبان میں پڑھ سکنے کے پوری طرح قابل ہو چکی تھی، اور میں بھی قبل مسیح کی لکھی عبرانی آسانی سے پڑھنے کے قابل ہو چکی تھی۔ ہم دونوں سہیلیاں اپنی کامیابی پر بہت خوش تھیں۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ اپنے من پسند لکھاریوں کی انہی کی زبان میں لکھی کتابیں خرید کر ایک جگہ اکٹھی ہوں گی اور ایک دوسرے کو اپنی مہارت کا ثبوت پیش کریں گی۔ وعدے کے مطابق ہم اپنے من پسند ریسٹورانٹ میں اکٹھی ہوئیں، اور سب سے پہلے میں نے عبرانی زبان میں لکھا ہوا ایک پورا پیراگراف بغیر کسی غلطی اور ہکلاہٹ کے شگفتہ کو فر سنایا۔ شگفتہ میری قابلیت سے بے حد متاثر ہوئی۔ اب باری تھی شگفتہ کی۔ اس نے بھی مجھے فرانسیسی میں لکھے 2 پیراگراف تیزی سے فر پڑھ کر سنائے۔ اس کی فرانسیسی سن کر میرا بھی منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ہم دونوں بے حد نازاں تھیں کہ اتنے مختصر وقت میں نئی زبان پر عبور حاصل کر لیا ہے۔ جس ریسٹورانٹ میں ہم دونوں سہیلیاں بیٹھی ارد گرد سے بے خبر خوش گپیاں کر رہی تھیں، وہیں پچھلی ٹیبل پر ایک ادھیڑ عمر صاحب اکیلے بیٹھے کافی کی چسکیاں لے رہے تھے، اور ہم دونوں سہیلیوں کی گفتگو سے محظوظ بھی ہو رہے تھے۔ اچانک وہ اٹھے اور ہم دونوں کے قریب آ کر بولے، پیاری بیٹیوں، معاف کرنا اگر مخل نہ ہوں تو کیا کچھ پوچھنے کی جسارت کر سکتا ہوں؟ ہم دونوں نے یک زبان ہو کر کہا، پوچھیے انکل۔ وہ فوراً بولے، معاف کرنا، قریب ہونے کی وجہ سے آپ کی کچھ گفتگو میں نے بھی سنی۔ آپ دونوں سہیلیاں واقعی مبارکباد کی مستحق ہیں، مگر ایک سوال ہے، وہ یہ کہ جو زبانیں آپ نے دل لگا کر سیکھی ہیں ان کے معنی، بول چال اور تشریح بھی سیکھی ہے یا صرف بولنا اور پڑھنا ہی سیکھا ہے؟ شگفتہ نے شرمائی آواز میں کہا، انکل فی الحال صرف پڑھنا اور بولنا ہی سیکھا ہے، لفظوں کے معنی، تشریح ابھی سیکھنا باقی ہے۔ اور آپ؟ وہ میری طرف دیکھ کر بولے، جی انکل، میں بھی صرف عبرانی پڑھ لکھ سکتی ہوں، سمجھ مجھے بالکل نہیں آتی کہ کس لفظ کے معنی کیا ہیں۔ وہ ہم دونوں کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے۔ اتنے میں اذان کی آواز سنائی دی اور وہ ہم دونوں سے اجازت لے کر فوراً ریسٹورانٹ سے ہنستے ہوئے باہر نکل گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورا ریسٹورانٹ خالی ہونا شروع ہو گیا۔ شگفتہ وکٹر ہیوگو کا پسندیدہ ناول ایک انسان جو ہنس سکتا تھا پکڑ کر انہماک سے پڑھنے لگی، اور میں بھی عبرانی کی پسندیدہ کتاب مسٹر مانی لہک لہک کر پڑھنے لگی۔ آج پہلی بار ہم دونوں کو تحریر اصل زبان میں پڑھنے کا حقیقی لطف آ رہا تھا۔